مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ کچھ کوئی نصیحت کی بات کروں، میں تو خود نصیحت کا محتاج ہوں، دوسروں کو کیا نصیحت کروں، لیکن اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے اور سمجھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل میں اتری ہے، وہ یہ کہ دین صرف کسی ایک شعبے کا نام نہیں، کسی ایک چیز کا نام نہیں، بلکہ دین ایک مکمل اور جامع زندگی کا لاہ عمل ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ اگر کہیں دنیا کی کسی بھی محبت، کسی بھی خواہش، کسی بھی تمنا کا تعارض ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا معاہدہ یہ ہے کہ اس خواہش کو قربان کروں گا، جناب محمد رسول اللہ پر کی تعلیم پر عمل کروں۔ یہ جب یہ معاہدہ ہے، معاہدہ تو کر لیا، لیکن اس معاہدے پر عمل، اس کا نام اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا وہ زبان سے کیا تھا، اب اس کو عملی شکل میں دکھلاؤ، عملی شکل میں اس طرح دکھلاؤ کہ اگر تمہیں کسی موقع پر مفاد دنیا کا تمہارا مفاد دعوت دے رہا ہے کہ رشوت لے لو، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ لو، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں، تو پھر میں اپنے مفاد کو قربان کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ فاقہ پڑ جائے تو بھی کچھ حرج نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے پڑ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حرام کا لقمہ میرے حلق میں نہیں جائے۔ یہ معنی ہے محمد رسول اللہ، اور یہ معنی ہے اسلام میں داخل ہونے۔ اور پھر لفظی کیا فرمایا؟ کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب تم مسجد میں آئے بیٹھے ہو؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب نماز ادا کر رہے ہو؟ کیا صرف اس وقت مسلمان ہو جب تلاوت کر رہے ہو؟ یا مسجد سے باہر بھی مسلمان ہو؟ یہ دیکھنے کی بات۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس مجمع ہے ایسے حضرات کا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے حضرات کا مجمع ہے جو مسجد میں جمع ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جمع ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ دیکھو کہ آیا صرف مسجد میں مسلمان ہو یا مسجد کے باہر بھی ہو؟ جب بازار میں جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو کیا وہ تجارت کرتے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لہذا جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں، کسی سے جھگڑا نہ کروں؟ اگر نماز تو پڑھ لی اور صف اول کے پابند ہو گئے، ہر نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن نماز صف اول میں پڑھ کر جب میں بازار میں جاؤں یا دفتر میں جاؤں، دفتر میں جا کر رشوت لوں یا دوں، اور بازار میں جا کر دھوکہ فریب کروں، ملاوٹ کروں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں وہ غلط کروں، تو اس کے معنی یہ کہ میں صرف مسجد کا مسلمان ہوں، پورا مسلمان نہیں۔ کافہ، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ اب اس پورے کے پورے میں عبادتیں بھی آتی ہیں، جس طرح کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں وہ ادا کرو، اس کے طریقے سے ادا کرو، سنت کے مطابق ادا کرو، لیکن اسی میں معاملات بھی آتے ہیں، کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اس کی فکر کرو، حلال حرام کی فکر کرو، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کا لحاظ رکھو۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب اگر ایک شخص ہے 5 وقت کا نمازی ہے، صف اول میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، اور نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بیوی کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے اوپر ڈالے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، ڈانٹتا پھڑکاتا ہے، بلا وجہ اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے کہ کسی غلام باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے۔
उदखुलू फी सिल्मी काफ़तन के अंदर वो दाखिल नहीं है जो ये हरकत करता हो। जो जब मीरास तकसीम करने का वक्त आए, किसी बड़े से बड़े जागीरदार और जमींदार और सरमायादार का इंतकाल हो, शरीयत ने कहा है कि बेटे भी हकदार हैं, बेटियां भी हकदार हैं, दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद के अंदर मीरास तकसीम करो। अब एक आदमी नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, सफ़े अव्वल में हाजिर होता है, तकबीर उला कज़ा नहीं होती, तहज्जुद पढ़ता है, जब मीरास की तकसीम का वक्त आता है तो बेटियों को महरूम कर देता है। होता है भाई, ये नहीं होता। फिर हम कहें कि हम पक्के मुसलमान हैं, फिर हम कहें कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल हो गए। जिन औरतों के हुकूक तुमने पामाल किए हुए, जिन औरतों के लिए नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया, जो आपकी ज़बान मुबारक है आखिरी सांस आने तक आपकी ज़बान पर जो नसीहत जारी रही, वो ये जारी रही, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। क्या अल्लाह के बंदो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, एक तो नमाज का पूरा ख्याल रखना, दूसरा जो तुम्हारे मातहत हैं उनका बहुत ख्याल रखना। मातहत में नौकर भी आ गए, बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। जाते जाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत फरमाई। हम में से हर शख्स गिरबान में मुंह डाल के देखे और इस बात का अंदाजा करे कि वो अपनी बीवी के साथ क्या वाकई इंसाफ कर रहा है, क्या वाकई वो हुकूक अदा कर रहा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए थे। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।